الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میرے مرحوم قائد کی دعائیں ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے بہت کرم کیا اور یہاں تک الحمدللہ زندگی کا سفر یہاں تک پہنچائے۔ اب اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ جب تک میری زندگی کے چراغ کو جلا کر رکھے گا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس راستے پر جس طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے ہم اس طریقے پر چلے۔ یہی کام میں امید کرتا ہوں کہ ناصر صدیقی، ڈاکٹر غفار قادری اور ارون بوڈے کریں گے۔ یہ اعزاز ایم ایل اے بن جانا کوئی اعزاز نہیں ہے، ایم ایل اے بن جانا ایک ذمہ داری کا کام ہے، ایم پی بننا اس سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور سب سے پہلی چیز ایک سیاستدان کو جو تباہ کرتی ہے اس کا غرور، اس کا تکبر۔ جس سیاستدان میں، جس ایم ایل اے میں، جس ایم پی میں، جس کارپوریٹر میں غرور آ گیا اور وہ سمجھا کہ میں جس دن کو یہ کہے گا کہ میں ایم ایل اے ہو گیا، میں ایم پی ہو گیا، میں کارپوریٹر ہو گیا تو ختم ہو جاتا۔ جس دن وہ دماغ میں بات نہیں لائے گا کہ نہیں میں بھی ایک عام آدمی کی طرح ہوں، ایم پی ہوگا، ایم ایل اے ہوگا، مگر اپنے آپ کو عام آدمی سے آئیڈینٹیفائی کرتا رہے گا، اللہ اس کو عروج دیتا رہے گا۔ جس دن آپ سمجھیں گے میں بڑا باکڑا پہلوان ہوں، اللہ کی قدرت بولے گی کہ نہیں تو پہلوان نہیں ہے، تو مچھر غیب۔ اسی لیے میں عوام کے درمیان میں ٹھہر کر عوام کو ہی بتا رہا ہوں، اور آپ سے بھی، ہمارے امیدواروں سے اور ہمارے اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اخلاص پیدا کرو، اور اخلاص پیدا کرو، صبر کا مادہ پیدا کرو، اور یقیناً جب غصہ کہاں پہ دکھانا ہے، غصہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے دکھانا، غریبوں پر غصہ دکھانا، یہ تمہارے اخلاق نہیں بن سکتے، یہ غرور اور تکبر کی نشانیاں ہیں۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جس میں غرور اور تکبر پیدا ہوا اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ احساسات تھے جس سے میں نے آپ تک اور جناب ناصر صدیقی کے سامنے اس بات کو رکھا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک جماعت کے ذمہ دار ہونے کے ناطے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 1999 22 سپٹمبر کو میرے ہی کانسٹیٹنسی میں ایک جلوس گیا، کسی مذہبی جلوس تھا، اس میں آر ایس ایس کے لوگوں نے اسی طرح دکانوں پر حملہ کر دیا، ایک محلے میں گھس کر وہاں پر مارم پیٹی کی۔ میں دوڑتا ہوا گیا، وہاں پر لوگوں کو ہمت دلایا، تو حیدرآباد میں ٹاسک فورس پولیس آج بھی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم کو گرفتار کرنا ہے۔ میں نے کہا کرو، مجھے ڈر نہیں ہے۔ جیسا ہی مجھے مچھلی کمان کی روڈ پر لائے پتھر گٹی پر، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ٹاسک فورس کے تقریباً 10 جوان ان کی فائبر کی لکڑی سے اتنا مارے، مجھے اتنا مارے کہ سر سے لے کے پیٹھ تلوے تک صرف لاٹھیوں کے نشان تھے، اور ایک پولیس کا ایک ڈی ایس پی تھا، وہ اپنی گلاک ویپن نکال کر بولا کیسا نہیں مرتا، اور اٹھا کر ایک فائر کرا میرے پر، اور میں تو سمجھا کہ ہو گیا کام میرا۔ خیر گولی نہیں لگی، میرے سر پر 18 ٹانکے لگے، پیٹھ سے لے کر تلووں تک پولیس کے لاٹھیوں کے نشانات تھے، خون میں لہو لہان ہو گیا، اور جب میں اسپتال میں ٹانکے لگا ہوا میں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا، مرحوم قائد سالار آئے، میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا کر رہے ایکٹنگ، اٹھو گھر کو چلو، کیا کر رہے تم ایکٹنگ، اٹھو گھر کو چلو۔ پاشا قادری رو رہے تھے، پاشا قادری، ہمارا بچپنا، میرا بچپنا پاشا قادری کے سامنے گزرا، پاشا قادری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاشا قادری نے ہمت کر کے کہا کہ سالار کل بند منانا ہے، اور کوئی ایم ایل اے بولے تو سالار پلٹ کے ان کو دیکھ کے بولے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کو پیدا کیا، کیا تم کو اس سے زیادہ غم ہے، مجھ سے زیادہ غم ہے؟ بولے کوئی بند نہیں منائے گا، سب دکانیں کھلی رہیں گی،
یہ میری اولاد کا غم ہے، میں اس کو برداشت کروں گا، مگر عوام پر ایک آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائی، صبح میں پھر فجر کے بعد سالار نے فون کیا اور کہا کہ کل شاید تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی تکلیف سے، نمازیں پڑھو، قضا جو نمازیں ہوئی، اور سیدھا نکل کے گھر کو آؤ۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں جیپ میں جا رہا تھا، اگر جیپ ہلتی تو جسم میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اسدالدین اویسی، گھر کو جانے سے پہلے ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جاؤ، ان کی دعا حاصل کر لو۔ میں ان کے گھر کو گیا تو یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ میں تمہارے انتظار میں تھا، بیٹا ادھر آؤ، یہ تمہارے لیے گرم دودھ رکھا، پیو۔ اور ان کی دعا لے کر گھر کو گیا۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے میرے بھائی، اسی لیے جب میں کھڑے رہ کر بولتا ہوں نا کہ میں موت کو تیار ہوں، جب میں للکارتا ہوں مجلس کے اور مظلوم عوام کے دشمنوں کو کہ میں موت کے لیے تیار ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میری زبان کو تمہارا اقتدار، تمہاری طاقت، تمہارا روب، تمہارا جو بھی ہو مجھے روک نہیں سکتا، مجھے اگر میری زبان کو کوئی روک سکتا ہے تو میری موت ہی۔ مگر یہ جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ جذبہ جب ہمارے میلز میں پیدا ہو جائے گا تو اورنگ آباد کیا، ہندوستان کے ہر شہر کو اورنگ آباد بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے میرے بھائی۔ اور عجیب اتفاق بھی دیکھو آپ کہ 2004 میں جب میں ایم پی بنا، وہ پولیس آفیسر جس کے حکم پر مجھے مارا گیا تھا، جس نے مجھ پر اپنی گلاک سروس ویپن سے گولی چلائی تھی، وہ میرے ہی گھر کا ڈی سی پی بنا، اور اس نے بھی چارج جب ڈی سی پی بن کر میرے گھر کو آیا، لوگ بیٹھے تھے گھر میں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ مسٹر اویسی پہچانا تم نے؟ تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا اچھا پہچانتا ہوں، تم میرے گھر کو آئے، بیٹھو، چائے ہے چائے پیو، بسکٹ دیا اس کو، پانی پلایا، اور عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو گیٹ تک جب چھوڑا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی تکلیف خلش نہیں ہے کہ تم بھول گئے 22 سپٹمبر کے واقعے کو؟ میں نے کہا سر میں تو نہیں بھولا، میں تو بھولا یا نہیں بھولا الگ بات ہے، جو کچھ تم نے مجھ سے کیا تھا میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اس چیز کو۔ اور اللہ کی لاٹھی میں سالار نے، مرحوم قائد نے مجھ سے کہا تھا، ان سب کے سامنے کہا تھا کہ فکر مت کرو، صبر کرو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی دیکھنا۔ میں نے کہا میں اس کے حوالے کر دیا، اب وہ جانے اور تو جانے۔ تم میرے گھر کو آئے، میں تمہاری عزت سے تمہارا استقبال کیا، اس کو دروازے کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا، اور میں کہا کہ دوبارہ پھر آنا، تمہارا اور اچھا ہم استقبال کریں گے۔ وہ تعجب کیا کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خود چیف منسٹر کے پاس جا کر اسی دن لیو لگا دیا اور بولا کہ اب اس کے ایریے میں کام نہیں کر سکتے، یہ دیوانہ لگ رہا ہے مجھے، اور خود اپنا ٹرانسفر کرا، میں نہیں کرایا۔ میرے بھائی، جب آپ کسی سے اچھے کردار سے پیش آتے ہیں، یا تو آپ کے کردار سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ ان کے دل میں ایک ڈر پیدا کر دیتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ ڈرتا بھی نہیں ہے اور پھر اس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مجلس کی تاریخ ہے۔ ہم کانگریس، شیو سینا، بی جے پی کی طرح آ کر کرسیوں پر نہیں بیٹھے، ہم نے محنت کی، جستجو کی۔ اورنگ آباد میں کئی مرتبہ مجھے آنے نہیں دیا گیا، آپ گواہ ہیں۔ ایک مرتبہ تو کہا گیا کہ اورنگ آباد نہیں آ سکتے، مجھے خلد آباد جانا تھا، تو میں دور دور سے خلد آباد گیا، زرزری بس کے پاس گیا اور کہا، اللہ سے وہی دعا کیا کہ پروردگار یہ لوگ جو آج مجھے روک رہے ہیں، تو مجھے یہاں پر فاتح کرنا، مجھے کامیاب کرنا۔ اور اللہ نے الحمدللہ وہ دن دکھایا۔